بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا لیکچر نمبر 9 ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس پہ 8 لیکچر ہو چکے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام تو یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ آپ ہمارے کنٹیکٹ نمبر پہ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کیوری کی صورت میں۔ آج ہے سیکشن 20، رپورٹنگ آف سسپیشیس فائنینشیل ٹرانزیکشنز، یعنی مشکوک مالیاتی لین دین کی اطلاع۔ اس کا اے جو ہے وہ کہتا ہے notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it shall be the duty of all banks and financial institutions to take prompt and immediate notice of all unusual or large transactions in an account which have no apparently genuine economic or lawful purpose, and upon bona fide professional judgment of the bank or financial institution that such transactions could constitute or be related to an offense under this ordinance, the manager or director of such bank or financial institution shall report all such transactions to the chairman NAB forthwith by the quickest possible mode of communication to be confirmed in writing۔ اس میں کہا گیا ہے کسی دیگر فی الوقت نافذ العمل قانون میں درج کسی امر کے باوجود تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں کا یہ فرض ہوگا کہ کسی کھاتہ میں تمام غیر معمولی اور وسیع لین دین کا بلا توقف اور فوری نوٹس لیں جو ظاہراً صحیح معاشی یا قانونی مقاصد نہ رکھتے ہوں، اور جو بینک یا مالیاتی ادارہ کے نیک نیتی سے کیے گئے پیشہ ورانہ فیصلہ پر ہو کہ ایسے لین دین آرڈیننس حاضہ کے تحت جرم کی تشکیل کر سکتی ہیں یا ایک جرم سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ ایسے بینک یا مالیاتی ادارہ کے مینیجر یا ڈائریکٹر ان تمام لین دین کی اطلاع چیئرمین نیب کو فوری طور پر مواصلات کے ممکنہ تیز تر طریقے سے پختہ تحریر سے کریں گے، یعنی کمیونیکیٹ کریں گے ان رائٹنگ۔ کس کو کریں گے جی؟ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے، چیئرمین نیب کو کریں گے۔ کون کر سکتا ہے جی؟ کوئی بھی ڈائریکٹر کر سکتا ہے، کوئی مینیجر کر سکتا ہے۔ بی کہتا ہے whosoever fails to supply the information in accordance with section A shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 5 years and with fine۔ تو کیا کہتا ہے جی بی کہتا ہے جو کوئی بھی ذیلی دفعہ اے کی مطابقت میں اطلاع کو فراہم کرنے میں ناکام ہوتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ وہ سخت قید جو کہ 5 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ کے ساتھ قابل سزا ہوگا۔ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے اگر وہ اطلاع نہیں دیتا جس کا تذکرہ، یعنی مینیجر یا ڈائریکٹر اس بینک کا یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نہیں اطلاع دیتا تو اس کو ریگریس امپریزنمنٹ یعنی قید بامشقت ہوگی، اور کیا ہوگا جی؟ اس کو 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سی جو ہے پہلے تھا جی وہ omit کر دیا گیا ہے 2002 میں۔ سیکشن 21 ہے انٹرنیشنل کوآپریشن ریکویسٹ فار میوچول لیگل اسسٹنس،
یعنی بین الاقوامی تعاون باہمی قانونی امداد کے لیے استدعا ریکویسٹ. The chairman NAB or any officer authorized by the federal government may request a foreign state to do any or all of the following in accordance with the law of such state. تو چیئرمین نیب یا وفاقی حکومت کی جانب سے مجاز کردہ کوئی افسر بیرونی ریاست یعنی بیرون ملک کسی بحر کی ریاست سے مندرجہ ذیل افعال میں سے کسی ایک یا تمام کو ایسی ریاست کے قانون کے مطابق کرنے کی استدعا کر سکتا ہے. اب اس میں کون ہے جی؟ چیئرمین نیب یا کوئی بھی افسر جس کو فیڈرل گورنمنٹ آتھورائز کرے گی. یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون آتھورائز کر سکتا ہے. چیئرمین نیب بھی کر سکتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو کیا کریں گے جی؟ ریکویسٹ کریں گے. کن معاملات میں؟ جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. کیا جی؟ ہیو ایویڈنس ٹیکن اور ڈاکومنٹس اور ادر آرٹیکلز پروڈیوس یعنی شہادت لیے جانے یا دستاویزات یا دیگر اشیاء مہیا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جی؟ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. بی کہتے ہیں obtain and execute search warrants or other lawful instruments authorizing search for things relevant to investigation or proceedings in Pakistan believed to be located in that state and if found seize them. یعنی تلاشی کے وارنٹ حاصل کرنے اور ان کی تعمیل کرنے یا کوئی دیگر قانونی دستاویزات جو تلاشی کی اجازت دیتی ہوں ان اشیاء کے لیے جو پاکستان میں تفتیش اور کارروائیوں سے متعلقہ ہوتی ہیں اور جن کا ایسی ریاست میں پائے جانے کا یقین ہو اور اگر پائی جائیں تو انہیں ضبط کر لیا جائے. اسی کہتے ہیں فریز ایسٹس بائی واٹ ایور پروسیسز آر lawfully available in the state to the extent to which the assets are believed on reasonable grounds to be situated in that state. سی کہتے ہیں اس ریاست میں کسی بھی طریقہ کار کے ذریعے جو کہ قانونی طور پر مہیا ہو اثاثہ جات کو اس حد تک منجمد کرنا کہ جس حد تک ان اثاثہ جات کے بارے میں معقول وجوہات کی بنا پر یقین ہو کہ اس ریاست میں پائے جاتے ہیں. ڈی ہے confiscate articles and forfeit assets to the extent to which the articles assets as the case may be are believed to be located in that state. یعنی اشیاء اور اثاثہ جات کو اس حد تک ضبط اور کرک کرنا جس حد تک ایسی اشیاء یا اثاثہ جات کا جیسی کہ صورتحال ہو ایسی ریاست میں پائے جانے کا یقین کیا جاتا ہے. یہ جی ٹرانسفر ٹو پاکستان اینی سچ ایویڈنس ڈاکیومنٹس تھنگس آرٹیکلز ایسٹس اور پروسیڈز realized from the disposal of such articles or assets. یعنی کسی ایسی شہادت دستاویزات اشیاء آرٹیکلز اثاثہ جات یا آمدنیاں جو کہ ایسے اثاثہ جات یا آرٹیکلز کے تحت تصفیہ سے وصول کی گئی ہوں. F. Transfer in custody to Pakistan a person detained in that state who consents to assist Pakistan in the relevant investigation or proceedings. یعنی اس ریاست میں روکے گئے شخص کو پاکستان میں منتقل کرنے کے لیے جو کہ پاکستان میں متعلقہ تفتیش یا کارروائیوں میں مدد کرنے کی رضامندی دیتا ہے. اس میں کنسنٹ کا لفظ آیا ہے جی، یعنی اس کو زبردستی نہیں لایا جا سکتا اگر وہ کنسنٹ دیتا ہے. جی کہتے ہیں ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دا قانون شہادت آرڈر 1984 اور اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس آل ایویڈنس ڈاکیومنٹس اور اینی ادر مٹیریل ٹرانسفر ٹو پاکستان بائی اے فارن government shall be receivable as evidence in legal proceedings under this ordinance. And جی کیا کہتے ہیں جی
قانون شہادت حکم 1984 یا دیگر کسی فی الوقت نافذ العمل قانون میں درج کسی امر کے باوجود تمام شہادت، دستاویزات یا کوئی دیگر مواد جو کہ بیرونی حکومت کی جانب سے پاکستان کو منتقل کیا جائے گا، آرڈیننس ہذا کے تحت قانونی کارروائیوں میں بطور شہادت قابل وصول ہوگا۔ اور ایج کیا کہتے ہیں جی؟ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ ٹو دا کنٹری کنٹینڈ ہیئر اینڈ ابو the chairman NAB may on such terms and conditions as he deems fit employ any person or organization whether in Pakistan or abroad for detecting, tracing or identifying assets acquired by an accused in connection with an offence under this ordinance and secreted or holded abroad or for recovery and repatriation to Pakistan of such assets۔ ایج کہتے ہیں جی اوپر اس میں درج کسی برعکس امر کے باوجود چیئرمین نیب ایسی شرائط و ضوابط پر جن کو وہ مناسب خیال کرتا ہے کسی شخص یا تنظیم کو، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، ملازم رکھ سکتا ہے۔ کون رکھ سکتا ہے جی؟ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے، چیئرمین نیب، اور کنڈیشنز بھی وہ جو موضوع سمجھے گا وہی بیان کرے گا۔ ان اثاثہ جات کو انکشاف کرنے یا سراغ لگانے یا شناخت کرنے کے لیے جو کہ ملزم شخص کی جانب سے آرڈیننس ہذا کے تحت جرم کے ضمن میں حاصل کیے گئے ہیں اور باہر چھپائے یا ذخیرہ کیے گئے ہیں، یا ایسے اثاثہ جات کی پاکستان کو برآمدگی اور وطن واپسی کے لیے اپوائنٹ کر سکتا ہے، لگا سکتا ہے، کھوجی بھی۔ سیکشن 22 جورسڈکشن، اس کا دائرہ کار کتنا ہوگا، اختیار سماعت اس کا اختیار کتنا ہوگا۔ یہ کہتا ہے دا چیئرمین نیب میں انکوائر انٹو اینڈ انویسٹیگیٹ اینڈ suspected offence which appears to him on reasonable grounds to involve an offence under this ordinance and has been referred to him or of his own accord۔ یہ کہتے ہیں جی چیئرمین نیب کسی بھی شبہ کیے گئے جرم جو کہ معقول وجوہات کی بنا پر ان کو آرڈیننس ہذا کے تحت جرم کو شامل کرنا ظاہر کرتا ہو یا جو ان کو بھیجا گیا ہو یا اپنی مرضی پر چھان بین اور تفتیش کر سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے جی؟ چیئرمین نیب۔ انکوائر بھی اور انویسٹیگیٹ بھی سسپیکٹڈ اوفینس کی، یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے جی۔ بی the chairman NAB may, if he thinks fit, conduct any such investigation in conjunction with any other agency or any other person who is in the opinion of the chairman NAB a proper agency or person to be concerned in it۔ بی کہتا ہے چیئرمین نیب اگر وہ موضوع خیال کرتا ہے تو وہ ایسی تفتیش کو کسی دیگر ایجنسی یا کسی دیگر شخص جو کہ چیئرمین نیب کی رائے میں ایک مناسب ایجنسی یا اس میں متعلقہ ہونے والے شخص کے ساتھ مل کر کر سکتا ہے۔ کون؟ چیئرمین نیب، اگر وہ کیا سمجھتا ہے جی؟ موضوع سمجھتا ہے۔ سیکشن 23 ہے جی ٹرانسفر آف پراپرٹی وائڈ، یعنی جائیداد کا انتقال غیر قانونی۔ یہ کہتا ہے جی ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس آفٹر دا چیئرمین نیب ہیز انیشیٹڈ این انکوائری اور انویسٹیگیشن انٹو اینی offence under this ordinance alleged to have been committed by an accused person or any relative or associate of accused person or any other person on his behalf shall not transfer by any means whatsoever or create a charge on any property owned by him or in his possession while the inquiry, investigation or proceedings are pending before the NAB or the court, and any transfer of any right, title or interest or creation of a charge on such property shall be void۔
کیا کہا گیا جی؟ کسی دیگر فی الوقت نافذ العمل قانون میں درج کسی امر کے باوجود بعد اس کے کہ چیئرمین نیب نے آرڈیننس ہاضہ کے تحت کسی جرم جس کا ملزم شخص کی جانب سے ارتکاب ہونا بیان کیا گیا ہے چھان بین یا تفتیش شروع کر دی ہے، ایسا ملزم شخص یا کوئی رشتہ دار یا ساتھی ایسے ملزم شخص کا ساتھی یا اس کے ایما پر کوئی دیگر شخص کسی بھی ذریعے سے جو کوئی بھی ہو جائیداد کو منتقل نہیں کرے گا، کسی جائیداد پر جو اس کی اپنی ملکیت یا قبضہ میں ہو کوئی بار پیدا نہیں کرے گا جبکہ چھان بین، تفتیش یا کارروائیاں نیب یا عدالت کے روبرو زیر سماعت ہوں، اور ایسی کسی جائیداد پر کسی حقیقت یا مفاد کی منتقلی یا بار کا پیدا کرنا غیر قانونی ہوگا۔ بی کیا کہتا ہے جی؟ بی کہتا ہے any person who transfers or creates a charge on property in contravention of subsection A shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine not exceeding the value of the property involved۔ اس میں سے بات پوچھی جا سکتی ہے، آبجیکٹیو آ سکتا ہے جی MCQs میں کہ کتنی سزا ہو سکتی ہے جو خلاف ورزی کرے گا، اے میں جو بات بتائی گئی ہے تو 3 سال، یہ آبجیکٹیو کے حوالے سے اہم بات ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے جی؟ کوئی شخص جو کہ ذیلی دفعہ اے سے متضاد ایک جائیداد کو منتقل کرتا ہے یا بار پیدا کرتا ہے، یعنی کوئی چارج لگاتا ہے، وہ اتنی میعاد کی قید جو قید سخت یعنی قید بامشقت کے لیے قابل سزا ہوگا جو کہ 3 سال کے لیے ہو سکتی ہے، اور جرمانہ کا مستوجب بھی ہوگا جو کہ ملوث کی گئی جائیداد کی مالیہ سے زیادہ نہ ہوگا۔ جرمانہ کرنا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو کتنا ہوگا جی؟ ویلیو آف پراپرٹی جو انوالوڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں پروویزو ہے جی، کیا ہے جی؟ وہ کہتا ہے جی پرووائڈڈ دیٹ سچ ٹرانسفر آف any right, title or interest or creation of a charge on such property shall not be void if made with the approval of the court subject to such terms and conditions as the court may deem fit۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وائڈ کیا کہا گیا ہے جی؟ کس کی منظوری سے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی وائڈ ہے، پراپرٹی نہیں ہے، منظوری کس نے دینی ہے؟ تو عدالت نے دینی ہے جی۔ کیا کہے جی؟ مگر شرط یہ ہے یا شرط ہے کہ ایسی جائیداد پر کسی حق، دعویٰ یا مفاد کی منتقلی یا ایسی جائیداد پر بار کا پیدا کرنا غیر قانونی نہیں ہوگا، یعنی اگر یہ عدالت کی منظوری سے ان شرائط و ضوابط جن کو عدالت موزوں خیال کر سکتی ہو کیا گیا ہے، لیکن عدالت نے اگر کوئی کنڈیشن کے تحت وہ منتقل کرنے کا کہا ہے یا کوئی اس قسم کی سچویشن ہے ٹائٹل شفٹ کرنے کا، عدالت نے اگر رضامندی سے اختیار عدالت نے دیا ہے، عدالت نے آرڈر کیا ہے، تو بھائی پھر وہ جو اے والی کنڈیشن ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی، بی والی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی طرح وہ بھی اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔